وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 146۔ آج کے سبق کا موضوع: کیا ہم اپنے رسول کی اطاعت سے عملاً انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِ، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف سارے جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 146۔ اتترکون، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، فی ما ہا ہونا، جو جس حالت میں تم آج کل ہو، آمنین، امن و امان، یعنی بلا خوف، یعنی بلا خوف و خطر جو چیزیں یہاں، کیا تمہیں ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیا جاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ انسان ساری زندگی، ایک تو بات یہ ہے کہ انسان نے اپنے حقیقی مقصود کو بھلا کے باطل کو مقصود بنا لیا ہے، دنیا کو، اور دنیا ہی میں یہ رہ رہا ہے اور اسی کے لیے جمع کر رہا ہے یہاں اچھے اچھے گھر۔ مثال کے طور پہ آپ کسی پوش علاقے میں چلا جائیں اور یعنی کئی لوگ بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں، وہاں انہوں نے اپنے لیے باغیچے بھی بنا لیے ہیں مثال کے طور پہ، یا سوئمنگ پول بنا لیے ہیں، یا یعنی ایکسٹرا ضروریات سے زائد چیزیں ہیں، اور اچھے اچھے گھر بنا لیے ہیں، اور پھر اس میں آرام، تمام آسائشات کو جمع کر کے وہاں رہ رہے ہیں، آرام سے وہ پڑے رہتے ہیں باغیچے میں، آرام کرسی پہ، اور مالی اور خانسامہ یہ سب لگے رہتے ہیں ان کی خدمت پہ۔ تو یہ ایک ایسا یعنی ایک ایسی طرز رہائش ہے، یا بے فکری سے رہنا چاہتے ہیں لوگ، اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں، بے فکری سے رہنا چاہتے ہیں نا، تو یہ اصل میں دنیا داروں کا حال ہے، کیونکہ جن لوگوں کے سامنے دنیا ہی ہو، یعنی مقصد ان کا دنیا ہو، اور آخرت میں کچھ، آخرت پہ ان کا یقین نہ ہو، جیسا کہ ہمارا آج ہے سامعین کرام، تو بہت سے لوگ تقریباً بے فکری سے وقت گزار رہے ہیں، اگرچہ ان کو پریشانیاں ہیں لیکن وہ یہیں پہ خوش ہونا چاہتے ہیں، خوشیاں، تمام خوشیاں جو ہیں زندگانی کی یہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے فکری سے، اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دنیا داروں کا حال ہے۔ یہاں صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اتترکونا، کیا تمہارا کیا خیال ہے
کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جن حالات میں تم رہ رہے ہو. یعنی تمہاری تجارت اچھی ہے، تمہارا کاروبار اچھا ہے، تمہارا سب کچھ اچھا ہے، گھر اچھے ہیں، اور تم نے اپنے اچھے اچھے گھر بنا لیے. تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اس میں اسی طرح رہنے دیا جائے گا تمہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال پہ رکھتا چلا جائے گا. فی جناتن، تھوڑی تفصیل کرتے ہیں. فی جناتن وعیون، یہ باغات ہیں، یہ چشمے ہیں، یہ فصلیں ہیں اور کھجور ہیں جن کے رس بھرے خوشے ہیں. ان چیزوں میں یعنی جو تم نے اپنے ارد گرد ایک جنت ارضی بنا لی ہے، باغات ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، یہ یقیناً ہوں گے وہاں جو پیغمبر کہہ رہے ہیں نا. یعنی فصلیں بھی ہیں اور پھل بھی ہیں اور باغات ہیں اور چشمے بہہ رہے ہیں، یہ حالات ہوں گے وہاں. تو پیغمبر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو عیش و آرام کی زندگی تم گزار رہے ہو یہ ایسا ہوتا چلا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ یعنی اس میں مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مہلت کا ایک وقت ہے، ایک وقت تک انسان کو مہلت دیتا رہتا ہے اور پھر اس کی پکڑ کرتا ہے. اگر وہ یعنی اللہ کی بندگی پہ آمادہ نہیں ہوتے تو پھر ان کی پکڑ کرتا ہے. اسی طرح آج ہم بھی سامعین کرام یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ ہمیشگی والی تو ہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے. صحت ہے، جوانی ہے، دولت ہے، عزت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونے یعنی موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر ذکر حازم اللذات، کہ تم لذتوں کو جو ہضم کرنے والی چیز ہے اس کو بہت بہت یاد کیا کرو. اکثر ذکر حازم اللذات. تو یہ بات ہے سامنے کرام کہ اگر آپ دیکھیں اور اکثر لوگ ہم میں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے، وہ کہتے ہیں نا وہ ایک اشتہار میں ہے زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ. ہم عیش و آرام کے طالب ہیں، اسی کے لیے آسائشات جمع کرنے کے لیے دولت تلاش کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، حرام کو بھی کھاتے ہیں بڑے شوق سے. تو یہ کیا ہے کہ ہم بڑے آرام سے زندگی گزاریں، بہت ڈھیر سارے پیسے ہوں اور ہم گزرتے رہیں. ایسا نہیں ہوتا سامعین کرام. اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری جو سسٹم بنایا ہے نا زندگی کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور میری طرف واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کو مقصود بنا کے کہ ہمارا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. اکثر سامعین کرام اگر آپ سوچیں، دیکھیں، محسوس کریں تو ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں اکثر یہی ہے کہ ہمارا لگتا یوں ہے کہ ہمارا کوئی اور دنیا کے علاوہ کچھ مقصد ہی نہیں ہے. سارے لوگ جو ہیں، آپ دیکھیں اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، یہ سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، یہ یعنی ہلکی لینے والی باتیں نہیں ہیں، اس کو ذرا گہرائی میں آپ نے سوچنا ہے. اور اتنی مطلب یہ کتنی مشکل بات بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ مثالیں دیتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. یہ میڈیا ہے، اس کا سارا رخ ظاہر کی طرف ہے. ہمارے سیاستدان ہیں جو سیاست ہے مروجہ، جو انتخابات ہیں، اور آپ یعنی 5 سال کے بعد حکومتی نمائندے یہ سارا جو ہے آپ ہم سب کا اجتماعی طور پہ تعلق جو ہے یعنی تکیہ جو ہے وہ ظاہر پہ ہے، تکیہ ظاہر پہ ہے. پھر وہی ظاہری نمائندے ہم اسمبلیوں میں بھجواتے رہتے ہیں. وہاں آپ کو ان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاغذ، جس کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کو وہ پھاڑ کے ہوا میں اچھال کے اسپیکر کے سامنے پھینک دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. کوئی بھی کاغذ ہو. اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ ہلڑ بازی، دشنام ترازی اور گالم گلوچ. اپوزیشن کا اور کام کیا ہے؟ سیاست آج کل کیا ہے؟ جھوٹ کا ایک مرقع ہے سامعین کرام. اگر آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، ہر اپوزیشن والے جھوٹ بولیں گے.
اور اقتدار والے بھی ایسے ہی. مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, دونوں یہ ملغوبہ ہے, ظاہر داروں کا ملغوبہ ہے, خواہ وہ اپوزیشن والے ہوں یا اقتدار والے ہوں. یہ ظاہر پرستوں کا ایک مجموعہ ہے سامعین کرام. ہم لوگ جو ہیں اجتماعی طور پہ میٹیریلسٹ ہیں, مادہ پرست لوگ ہیں. اللہ پرستی تو ہے نہیں, خوف خدا ہے نہیں. آپ کو معلوم ہے معاشرے سے خوف خدا جو ہے وہ ان کا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے, نہ تاجروں میں نہ جو ملازمین ہیں ان میں. آپ دیکھ لیں ساری, وہ ہمارے ضیاء الحق صاحب تھے, وہ کہتے ہیں یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. بہرحال یہ ساری یعنی یہ ظاہر داری ہے سامعین کرام. آپ میں جتنی جلد اس کا احساس کر لیں کہ ہاں ہم نے غلط مقاصد کا تعین کر لیا ہے اور ان مقاصد کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنے کی ضرورت ہے, اللہ کو مقصود بنانے کی ضرورت ہے, اللہ کی بندگی کی ضرورت ہے ہماری کامیابی کے لیے, دین و دنیا میں کامیابی کے لیے. بہرحال سامعین کرام, ما اسألکم علیہ من اجر ان اجر, اچھا بہرحال یا اتترکون فی ما ہا ہونا, یہ اس میں بڑی حکمت ہے سامعین کرام اگر آپ محسوس کریں. اور یہ صرف صالح علیہ السلام کی قوم نہیں تھی, ہمارا بھی یہی خیال ہے. باغات بنائے جا رہے ہیں, نشانیاں بنائے جا رہے ہیں, پارلیمنٹ کی کتنی بڑی عمارت آپ نے بنا لی ہے مثال کے طور پہ. تو اسی طرح اور ادھر ادھر کے آپ یعنی قوم کا پیسہ ڈبو رہے ہیں. تو یہ سارا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر پرستی ہے. اتترکون فی ما ہا ہونا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها عظیم. یعنی یہ فصلیں ہیں, یہ میوے ہیں, یہ باغات ہیں اور یہ چشمے ہیں. اس میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اس میں تم چھوڑ دیا جائے گا, اسی طرح تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. پھر آیت نمبر 149 میں تھوڑا سا یہ مضمون مختلف ہے, یعنی وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ, اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں اپنے گھر, فارحین باب فراغت, بڑے بڑے گھر تراشتے ہو. اور ایسے ابھی بھی وہ گھر موجود ہیں قوم سمود کے جو ہیں. تو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ, ایسا نہیں کرو, دنیا کے لیے نہ جیو, آخرت کے لیے جینا سیکھ لو. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت شروع کر دو, میری اتباع شروع کر دو. خواہشات کی پیروی نہ کرو, میں جو کہہ رہا ہوں اس کے مطابق زندگی گزارو. وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, اور جو یہ تمہارے مسرفین, جو تم کہنا نہ مانو, جو حد سے تجاوز کرنے والی ہستیاں ہیں. اب ان ہستیوں میں جو بھی آتا ہے سامعین کرام, مثال کے طور پہ باطل نظام پہ ہم وہ ہو گئے, مطمئن ہو گئے باطل نظام پہ, اور جو لوگ بڑے ہیں تو ان کے یعنی دنیا دارانہ رویے پر ہم راضی ہو گئے. تو یہ تو ظاہر یعنی دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آج سیاست میں دین نہیں ہے, یہ تو ہم نے یہ تمام سیاست جو ہے نا اس کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے. آپ دیکھیں نا یہ الیکشن میں جلسے ہوتے ہیں تو مخالف کے بارے میں جھوٹ, بہتان تراشی اور غیبتیں. ہو سکتا ہے کوئی یعنی مخالفین میں کوئی برائیاں ہوں, لیکن وہ موجود نہیں ہیں, ان کی برائیاں آپ سٹیج پہ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان میں نہیں ہوتی تو بہتان تراشی اور تہمت ہو گئی. تو آج کی سیاست کی بنیاد جو ہے سامعین کرام جھوٹ پہ ہے, گالم گلوچ. یہ یعنی ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی اور بات ہوتی نہیں ہے. جو سیاستدان ہیں ان کے پاس تو دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی نہیں, اپنی بڑائی
کہ ہم نے یہ کیا، یہ ہیں، ہم یہ ہیں، اپنا تفاخر، اور پھر دوسروں کی بد اڑانے میں بس یہی جلسے ہوتے ہیں آپ کے، اور کیا ہوتا ہے اس میں جلسوں میں؟ تو وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، جو ہستیاں تمہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روکتی ہیں ان کا کہنا نہ مانو۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ بہرحال تو ان کی بات نہ مانو، میری بات مانو، میں تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہوں، میرے پاس آؤ، میری بات سنو، اس کا اتباع کرو، میری بات، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور میری اطاعت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب قوم کا جواب کیا تھا؟ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ بے شک تم تو انما انت من المسحرین، تم تو ایسے لوگوں میں سے ہو جن پہ جادو ہوا ہے، جن پہ جادو ہو گیا ہے۔ جب جادو ہو جاتا ہے پھر انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اپنے حواس، پھر وہ جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو یعنی جادو کے اثر میں آتا ہے، تو یہ یعنی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، یا سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کرتا ہے، وہ جو جس پہ جادو ہوا ہو، یعنی وہ آپ کے وہ نہیں۔ تو یہ پیغمبر کی تعلیم ان کو ایسا لگا کہ یہ تو بہک گیا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مشرکین مکہ نے یعنی ابتدا میں جو وہ آتے تھے نا، جو قافلے آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ سابی ہو گیا، سابی مطلب بے دین ہو گیا، ہمارے دین کو چھوڑ دیا۔ وہ تو اپنے آپ کو صحیح کہتے تھے، اب حضور تو یعنی ان کی دعوت تو مختلف تھی، تو وہ کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا، یہ اب بہکی اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، تعجباً کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا، اتنے سارے معبود، 360 معبود تو ہمارے کعبہ میں رکھے ہوئے، انہوں نے سارے معبودوں کو ملا کے ایک معبود بنا دیا۔ یہ تو بڑی کوئی عجیب سی بات ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ تم زندہ ہوگے۔ ایک مشرک آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی بوسیدہ ہڈی تھی کسی مردے کی، انسان کی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس کو مسلنے لگا ہاتھ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی؟ اس کا یہ خیال تھا۔ تو بہرحال یہ مطلب ان کو یہ بڑی تعجب لگتی تھی، یہ باتیں بڑی تعجب والی لگتی تھی کہ بھئی معبود ایک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، اور تمہارا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے، میں اس کو تم کو اللہ کا قانون بتا رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں آج جس طرح کے سامنے کرام دیکھیں، یہ مشکل نہیں ہے۔ یہ قالوا انما انت من المسحرین، آج بھی آپ دیکھیں ہم حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج حق بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہمیں حق بات کہے، اکثر لوگ حق بات سننے کے لیے نہ سننے کے لیے تیار ہیں، سن بھی لیں تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے ذہن میں اپنی یعنی ایک خاص تصور ہے، ہر ایک کے ذہن میں اپنا تصور ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور 5 بنا ہم کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ بھی نہیں ادا کرتے نا، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، اور صرف افطاری کر لیتے ہیں اور پھر عید کے دن شیر کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ بہت سے لوگ نہیں دیتے، اسی طرح حج پہ کوئی حیثیت والے لوگ ہیں وہ بھی ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ تو لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ بھئی کلمہ پڑھ کے ہم بس پکے مسلمان ہیں، اب آخرت میں اگر جائیں گے بھی جیسے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر جنت میں جائیں گے بھی تو چند غوطے لگا کے، دوزخ میں چند غوطے لگا کے پاک ہو کے واپس جنت میں آ جائیں گے، یہ ایک عام وہ ہے۔ کوئی اپنے آپ کو مشرکانہ روش والا کوئی بھی انسان اپنے آپ کو
مشرک نہیں سمجھتا، نہ کافرانہ روش رکھنے والا انسان اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے، نہ ناشکری کرنے والا انسان اپنے آپ کو ناشکرہ سمجھتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، وی آر رائٹ۔ یہ آپ دیکھ لیں نا، اپنے اپنے ذہنوں کو دیکھ لیں، عام معاشرے کی ذہنیت کو دیکھیں۔ اب یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں آپ کے، جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں مثال کے طور پر، وہ سب کہتے ہیں کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں۔ زبان حال سے وہ یہ کہتے ہیں، جو ہمارے ارکان ہیں، جو معزز ارکان ہیں، وہ زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کے بارے میں یا دین نفاذ اسلام کے بارے میں اس اسمبلی میں بات نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اس کے لیے ووٹ دیں گے، نہ ہم ایسے قوانین بنائیں گے۔ اور اپنے قوانین، آپ نے دیکھا کہ ایوب خان نے آئلی قوانین اپنے بنا لیے، آئلی قوانین وہ اپنے بنا لیے ایوب خان نے، جو کہ آج تک آپ کے قانون میں شامل ہیں۔ تو سودی نظام جو ہے آپ کے پاکستان میں رائج ہے، اور آپ اس پہ آمنا و صدقنا ہم نے کہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں صاحب نکرام، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقی دین پر عمل کرنا آج بھی ہم اپنے لیے بہت ناممکن تصور کرتے ہیں۔ یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سوچیں اس پہ۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا، ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو، اے صالح تم میں کیا خوبی ہے؟ نہ تم کوئی فرشتہ ہو، نہ کوئی ایسے شخص ہو جس کے کوئی خاص نشانی ہے۔ بہرحال اگر نشانی ہے تمہارے پاس، فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، لے آؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو، یعنی کوئی نشانی ہمیں دکھا دو۔ تو بہرحال سامعین اکرام یہ مضمون ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ وأطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ سامعین کرام، اب اس کا ترجمہ سنا دیں۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، ان باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها ہضیم، اور ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ اس میں عمارتیں بناتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت
شروع کر دو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا بے شک تم تو جادو سحر زدہ ہو، ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو لیکن تم ہماری طرح ایک انسان۔ فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين Will you be left secure in what is here? في جنات وعيون In gardens and springs? وزروع ونخل طلعها هضيم And fields and palm trees whose fruits are delicious? وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين And you skillfully carve houses in the mountains? فاتقوا الله وأطيعون So fear God and obey me. ولا تطيعوا أمر المسرفين And do not obey the command of the extravagant, الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون who spread turmoil on earth and do not reform. قالوا إنما أنت من المسحرين They said, You are surely one of the bewitched. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين You are nothing but a man like us, so bring us a sign if you are truthful. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔